31 مارچ جمعرات کے روز آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل کے زیر اہتمام خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سرکاری، نیم سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کو صنفی تشدد بالخصوص نئے ریپ قوانین کے نفاذ سے متعلق ایک روزہ ٹریننگ سیشن کا انعقاد لاہور میں ہوا۔ AGHS کی ویمن پروٹیکشن آفیسر روبینہ شہین کا کہنا تھا کہ اس ٹریننگ سیشن میں پنجاب بھر کے مختلف اضلاع سے 20 سے زیادہ سوشل ورکرز اور دارالامان کے منتظمین نے شرکت کی۔ اس میں کچھ ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر سے ہیں، جیسے دارالامان ہیں، شہید بے نظیر بھٹو کی طرف کے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر سے ہماری وہ آرگنائزیشن جو کہ شیلٹر پرووائڈ کرتی ہیں اور لیگل ایڈ پرووائڈ کرتی ہیں یا کسی قسم کے بھی سروسز جو کہ خواتین کے حوالے سے وہ مہیا کرتے ہیں، وہ لوگ آج ہماری اس ٹریننگ ورکشاپ کا حصہ ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ندا علی کا کہنا تھا کہ نئے ریپ قوانین کا نفاذ اسی وقت ممکن ہے جب تمام متعلقہ اداروں کو ریپ جیسے جرائم کی حساسیت کا علم ہو۔ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ انفارچونیٹلی کہ بہت دکھ کی بات ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ جتنے ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں وہ فالس ایکیوزیشنز ہوتی ہیں، جس کو جو ٹھیک ہے آئی ایم شیور ہوتی ہے۔ پولیس نے بھی ہمیں یہی کہا کہ جتنی عورتیں آتی ہیں جی وہ تو ریپیٹڈ کمپلینٹس ہوتی ہیں، ان کی جھوٹی اپنے کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، کوئی اور الزام لگا رہی ہوتی ہیں، اصلی کیس تو آتے نہیں ہیں۔ اور یہی بات ہمیں پروسیکیوٹرز نے کی اور یہی بات اس سے زیادہ 3 گنا ہمیں ججز نے کی۔ ان لوگوں تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی بھی کیس جو ہے وہ جینوئن ہوتا ہے۔ تو اگر یہ والی ہماری سوچ ہے تو پھر اگر کوئی جینوئن کیس بھی آتا ہے اور آپ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو تو جو بندہ جس کے ساتھ واقعی یہ ہوا ہے وہ کیوں آگے آئے گا؟ ندا علی نے نئے ریپ قوانین کے عدم نفاذ پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ کوئی اس سے بڑی چیز نہیں چینج ہونے والی، لیکن ہم کوشش اپنی جاری رکھیں گے، چاہے ہم اس کے اینڈ میں 100 ججز یا 150 پروسیکیوٹرز یا 150 پولیس اہلکار یا آپ کی طرح 100-150 سروس پرووائڈرز کے ساتھ ہم بات چیت کر لیں، انٹریکشن کر لیں، تو کہیں نہ کہیں جا کے چینج کا ایک جو ویلز آف موشن چلیں گے اور 10 سال نہیں تو 15 سال پر جا کے کہیں نہ کہیں فرق پڑے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کی وکیل سعدیہ ملک نے شرکاء کو آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے حوالے سے آگاہ کیا۔ AGHS سے تعلق رکھنے والی وکیل تمارا سلیم نے نئے ریپ قوانین کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وار اگینسٹ ریپ سے تعلق رکھنے والی سماجی کارکن اور وکیل امبرین فاطمہ نے جنسی تشدد کے معاملات میں خواتین کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی NGOز کے کردار پر شرکاء کو بریفنگ دی اور اپنے تجربات شیئر کیے۔ وکٹم سے لے کر ایون آپ کو پولیس کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو پرانے ہی قانون کا بتائیں گے نا، تو اسی لیے ابھی ان کو یا تو اویئر کرنا ہے یا ان کو ایک ایسی ان کے پاس اس کے رولز آف بزنس ابھی نہیں ہیں، اور پلس پولیس ہے یا آپ کے باقی جو ادارے ہیں، ایون جسٹس سسٹم ہے، آپ کی جوڈیشری ہے، ان سب کے اس کے حوالے سے اویئرنیس ہو کہ ابھی یہ قانون ہے اور واقعی اس کے اندر کافی اچھی جو ہیں کلازز ہیں، لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ ابھی بھی لوگ اس کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تقریب میں شریک قصور سے تعلق رکھنے والی ایک پیرالیگل پروین اجمل کا کہنا تھا کہ اکثر جنسی تشدد کے شکار افراد پولیس کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر ابتدا میں ہی شکایت واپس لے لیتے ہیں۔ جب ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں تو پولیس کا رویہ جو وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، وہ عجیب عجیب ان کی جو لینگویج ہوتی ہے اور جو ان کا رویہ ہوتا ہے وہ بہت ہی غلط ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو وہاں تک اگر کوشش کر کے ہم ان کو لے کے وہاں پہ جاتے بھی ہیں تو وہاں سے وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ ملتان کی ویمن پروٹیکشن افسر منیزہ منظور بٹ کا کہنا تھا کہ نئے ریپ قوانین کے بہتر نفاذ کے لیے تمام متعلقہ اداروں میں ہم آہنگی ضروری ہے۔ اگین اگر میں ڈسٹرکٹ ملتان کے نوٹیفائڈ ہوں تو اس لحاظ سے میری رسپانسبلٹی پورے ڈسٹرکٹ ملتان کے کیسز کی بنتی ہے۔ اگین اس کے علاوہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، آپ کے پاس ملٹیپل پولیس اسٹیشنز میں کیسز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ملٹیپل انگیجمنٹس چاہیے، رائٹ؟ تو وہ اگین جب آپ ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ دیں گے اور یہ ایک سپورٹ سسٹم بنا دیں گے اس کی آرڈیننس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کہ یہ اوور آل تمام لوگ آپ کی سپورٹ کے لیے ہیں، سروائیور کو سپورٹ کرنے کے لیے، انڈیپینڈنٹلی کوئی بھی ورک نہیں کر رہا، تو وہ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن میں آپ کو سپورٹ دے سکتا ہے۔ اینٹی ریپ ایکٹ کو قانون بنے اب 4 ماہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، مگر اب تک اس پر صحیح معنوں میں عمل درآمد نہیں ہو سکا، کیونکہ ان قوانین پر عمل درآمد کرنے کے ذمہ دار محکموں کو ان قوانین کے حوالے سے خاطر خواہ ٹریننگ ہی موجود نہیں۔ اس لیے اس طرح کی ٹریننگ کا انعقاد قوانین کے نفاذ کے لیے بہت ضروری کردار ادا کر رہے ہیں۔ ساتھی رپورٹر اسرا حق کے ساتھ احمد سعید، وائس PK.net لاہور۔